اس سلسلے میں بڑی تفصیلی تحقیق جو ہے ہمارے استاذ علامہ مفتی نظام الدین رضوی دامت ظلہ کی کتاب ہے وہ کہ فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت. یہ کیوں ہوئی؟ یہ کتاب کیوں آئی؟ یہ کتاب آئی اور اس سے کافی فائدہ ہوا، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی فقہ حنفی میں احوال زمانہ کی رعایت ہے، جمود نہیں ہے. یہ بہت جامد اور سوکھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. چنانچہ مفتی صاحب نے تقریباً 70 سے زائد ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے متقدمین سے. یہ صرف مثالیں پیش کی ہیں، اور یہ مثالیں کہاں سے پیش کی ہیں؟ صرف فتاوی رضویہ سے. ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ سے 70 سے زائد مثالیں مفتی صاحب قبلہ نے پیش کی، اور جس میں بتایا کہ حالات زمانے کی وجہ سے متقدمین سے اختلاف کیا گیا. پھر خود اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مقولہ لے کے آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بات حرف آخر ہے. قرآن کی بات حرف آخر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. رسول اللہ صاحب وہی ہیں، ان کی بات حرف آخر، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. رسول کے بعد وہی کے بعد کسی رائے کو حرف آخر کہنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر جو ہے ہمارے حلقے میں پیدا ہو گئی. اور جس حلقے میں یہ فکر رائج ہو جائے کہ حرف آخر ہے، فتاوی رضویہ کی ہر بات حرف آخر ہے، اس میں اگر میں کہوں کہ تقلید میں جمود نہیں ہونا چاہیے تو واقعی وہ لوگ ناراض ہوں گے. ان کی ناراضگی بالکل معقول ہے کیونکہ یہ جامد مقلدین ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدنام ہیں، خانقاہ رفیع آزاد ہے، ہم بدنام ہیں، ہمارا تم حال ہی چھوڑ دیجئے. جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ اتنا زیادہ اختلاف کرنے پہ تلا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک حرف سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا ناجائز ہے، اور باضابطہ اس کی ٹریننگ سینٹر چل رہی ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مسجدوں میں پنکھے مکروہ ہیں، آپ یہ پنکھا تو چلائے گی، اب اے سی پہ آ گئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ٹرین پہ نماز نہیں ہوتی ہے، آپ ٹرین پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو جو جتنا بڑا ٹھیکیدار ہے وہ اتنا بڑا اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کر رہا ہے. تو یہ عجیب منطق ہے کہ ایک تو یہ غلط مقدمہ اور غلط مقدمہ قائم کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اور اس مقدمے کی بنیاد پہ صرف خانقاہ عارفیہ ہی نہیں، وہ چاہے مولانا الیاس قادری ہوں کہ کتنے قادری ہوں اور کتنے علماء اور خانقاہیں ہوں، سب کو انہوں نے کنارے لگایا، سب کے خلاف ہنگامہ خیزی کی، اور خود جب جہاں چاہا اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا. کچھ لوگ جس وقت جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے جھنڈا بردار ہیں، وہ تعزیہ ماشاءاللہ تعزیہ نکالتے ہیں، پیلی بھیت میں تعزیہ بھی نکالتے ہیں، اور پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ایک بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ جناب